ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آئیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی طرف آئیے، اور یاد رکھنا اللہ کی طرف آنا وہ خوبصورت کام ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں۔ یہ شان ہے اللہ کی، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں۔ آئیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ آپ سے کہوں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر توبہ کرنے کی بجائے اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے توبہ کرو، اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کر توبہ کرو، اور کچھ خلوص کے آنسو اس کی بارگاہ میں نظر کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کے لیے رونا بہت پسند ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا دنیا کی کوئی عبادت اللہ کے لیے رونے کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی خدا کے لیے رونا اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی عبادت اس کا بدل نہیں ہے، کوئی وظیفہ اس کا بدل نہیں۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو اپنے گناہوں کو اکیلے میں یاد کر کر کے روئے گا اللہ رب العزت ایسے گنہگار کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے۔ آئیے توبہ کیجئے۔ اور دوسری چیز عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ منبر پر آ کر اگر زلزلے سے بچنا ہے پہلی چیز تو سچی توبہ، دوسری چیز صدقے کو عام کرو، صدقہ دو، کثرت سے صدقہ دو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہونے دے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بری موت سے بچاتا ہے۔ آج صدقے کی تشہیر ہے کہ صدقہ تو جانے دیجئے، چندہ کر کے لاتے ہیں اس کی بھی تشہیر کرتے ہیں۔ چندہ کر کے اگر لا کے بانٹیں گے، کچھ ایسے جو وہ ویلفیئر کے جو ہے وہ الگ الگ ادارے ہیں تو وہ خود کی جیب سے نہیں دیتے، دوسروں کا چندہ جمع کر کے جب وہ دیں گے تو اس کی وہ اتنی تصویریں شائع کریں گے ایسا لگتا ہے جیسے اپنے باپ کی بپوتی سے دے رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، اور اتنی اس کی تصویریں ہوگی، اتنا وہ عام ہوگا کہ لینے والا بیچارہ شرمندہ نہ ہو جائے، رسوا نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ جو ہے وہ اس کی تصویریں شیئر کرنا بند نہیں کریں گے، اور کہتے ہیں اگر ہم اس کی تصویریں شیئر نہ کریں تو آئندہ ہمیں کوئی چندہ کیسے دے گا۔ ارے دوسروں کے چندے کے پیسے پہ لوگوں کی عزت اور آبرو کا سودا کرنے والوں، مجھے تو بہت شرم آتی ہے جب کسی ایسے جلسے میں جاتے ہیں جہاں اجتماعی نکاح ہو رہا ہو اور جو ہے وہ اجتماعی شادیاں ہو رہی ہو، ہر مقرر آ کے کہتا ہے غریبوں کی شادیاں ہو رہی، غریبوں کی شادیاں ہو رہی، بیچارہ وہ ہار پہن کر کے سوچتا ہے کہ مجھے خودکشی کرنے بٹھایا یا شادی کرنے بٹھایا ہے۔ آؤ مدد کا طریقہ سیکھنا ہے۔ شہزادہ رسول کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک ایسی ہستی ہے، سارے مدینے کے غریبوں کی فہرست جس کے پاس موجود ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اللہ ہمارے بزرگوں میں ہمیں فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں امیروں کی فہرست ہمارے پاس ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ مظلوم کربلا، اللہ کربلا کا عینی شاہد، اللہ اکبر، کربلا سے خاندان نبوت کو صحیح سلامت پوری آبرو اور پورے وقار کے ساتھ بچا کر نانا کے روزے تک لانے والا، جسے دنیا سید سجاد، عابد بیمار، سیدنا امام زین العابدین کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ جانتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر امام زین العابدین کے پاس مدینہ منورہ کے غریبوں کی فہرست تھی، اور اللہ اکبر آج کل لوگ جاسوسی کرتے ہیں نا کہ اس کے گھر میں کیا پکڑا ہے وہ دیکھ، اس کے گھر میں کتنا مال ہے وہ دیکھ، اس کے گھر میں کتنے زیورات ہے وہ دیکھ، کس کا کس کے ساتھ چکر ہے وہ دیکھ، کس کے ساتھ کیا معاملات ہے وہ دیکھ۔ لیکن اللہ امام زین العابدین کے جو لوگ تھے جانتے ہیں، یہ معلوم کرتے تھے مدینے میں کوئی بھوکا تو نہیں، مدینے میں کوئی فاقہ کشت نہیں، کوئی فاقہ کشی میں مبتلا تو نہیں، مدینہ منورہ کے اندر کوئی کپڑے کے لیے تڑپس تو
نہیں رہا ہے، مدینہ منورہ کی سردیوں میں کوئی کمبل کے لیے بلک تو نہیں رہا ہے، دن کو معلوم کیا جاتا اور جانتے ہیں رات کو پھر پتہ نہیں کون آتا اور اس غریب کے گھر کے آنگن میں اس کی جتنی ضرورت کی چیز ہوتی وہ سب کے سب رکھی ہوتی اور ساتھ میں ایک رکا لکھا ہوتا، یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، مدینے کے غریب آپس میں باتیں کرتے، کون ایسا پراسرار خادم ہے کہ اللہ اس ایسی بدترین حکومت کے ماحول کے اندر جو ہماری مدد کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو لوگوں کے دروازے پر اناج، گھی، شکر، لباس، ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا تھا، اس وقت حکومت کس کی تھی؟ مروان کی حکومت تھی، آل مروان کی حکومت تھی۔ لوگ سوچتے تھے مروان جیسا بدتمیز پاپی اور اتنا انتہائی لعنتی انسان جس کے باپ پر اس کی خود کی ذات پر بروایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول لعنت فرمائے، ایسے لعنتی کی حکومت کے دور کے اندر، ایسی لعنتی حکومت کے دور کے اندر آخر کون غریبوں کا غم گسار ہے، کون محبت کرنے والا ہے؟ لوگ ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، غریبوں کا وہ غم گسار کہاں جو عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کے گھر تک چیزیں پہنچاتا ہے۔ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، صبح کو وہ چیز ہمارے دروازے پہ ملتی ہے، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، صبح کو وہ چیز دروازے پہ موجود ہوتی ہے، لیکن جانتے ہیں آخر اس خادم کا، اس پراسرار خادم کا پتہ نہ لگایا جا سکا۔ بالآخر 18 محرم کو جس وقت امام زین العابدین کو اللہ اکبر شہادت کے بعد تختے پر غسل کے لیے لٹایا گیا اور جب آپ کا کرتا نکالا گیا تو آپ کے پیٹ کے اوپر بوریوں کا نشان تھا، آپ کے پیٹ کے اوپر وزن لادنے کا نشان تھا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، باتیں کر رہے تھے آخر شہزادے رسول کہیں مزدوری کے لیے جاتے تو نہ تھے، کوئی محنت کا کام آپ کے ذمے تو نہ تھا، یہ کندھے پر، یہ پیٹ پر بوریوں کا نشان کیسا، یہ پیٹ پر بوریوں کا نشان کیسا؟ اس وقت امام زین العابدین نے کہا تھا، اس وقت امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر نے کہا تھا، مدینے والوں، او مدینے کے غریبوں، تم جس پراسرار خادم کو تلاش کرتے تھے آج اس کا پتہ مل گیا، یہ اپنے کندھوں پر جو بوریاں رکھ کر تمہارے دروازے پہ چپکے سے ڈال جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین تھے۔ یہ خدمت کے انداز ہوتے ہیں، یہ صدقے کے انداز ہوتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے غریبوں کی مدد کا۔ آج کہاں ہے صدقے کا وہ حال ہی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقے سے تقدیریں بدل جاتی ہے۔ تو فرمایا زلزلوں سے بچنا ہے تو دو چیزیں، یا تو توبہ کرو یا تو صدقے کو عام کرو، اور دونوں چیزیں ہماری زندگی کے اندر نہیں۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کے طور پہ عرض کروں، آؤ سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بہت گناہ کر چکے، شاید ہم کو اپنے ہی گناہوں کا احساس نہ رہا، گناہ کی بدبو اتنی دل و دماغ کے اندر گھس گئی ہے کہ اب احساس گناہ ہی نہیں۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ دوسروں کو بانٹنے والوں، جوے، شراب اور پاپ کی لعنتوں میں ڈوب کر گوشت اور مچھلی کھانے والے، گوشت اور مچھلی کی بنیاد پر مسلمان کہلانے والوں، آؤ وہ مسلمان بنے نا جو صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے مسلمان بنائے تھے، جن کے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے، جن کی گفتگو کو سن کر لوگ گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھتے تھے۔ کہاں ہے وہ انداز، کہاں ہے وہ زندگی؟ آج تو گندگی 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 ہی پوری زندگی ہو گئی۔ گناہ گناہ گناہ، یاد رکھنا کب تک گناہ کرو گے؟ آخر انسان سوچے تو صحیح، میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں جوانی کے نشے میں ڈوب کر کب تک گناہ کرو؟ مالدار بھائیوں سے پوچھتا ہوں مال اور دولت کے نشے میں ڈوب کر کب تک گناہ کرو؟ قارون کی زندگی پڑھو، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا عرب پتی تھا، عرب پتی
موسیٰ علیہ السلام کے دور کا رب، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا رب پتی تھا، زمین میں دھسا دیا گیا۔ اگر دولت کے نشے میں کوئی جرم کرے وہ قارون کی زندگی پڑھے، حکومت کے نشے میں کوئی جرم کرے وہ قارون کی زندگی پڑھے، اور لیکن توبہ کے دروازے کھلے، خدا نے کسی کو مایوس نہیں کیا، بلکہ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جائے؟ دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں تو 70 ماؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کروڑوں ماؤں کی۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں تو یہ بات کیسے کر رہا ہے کہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں طاقت میں اس کی کوئی مثل ہے نہیں، علم میں کوئی اس کی مثل ہے نہیں، حیات میں کوئی اس کی مثل ہے نہیں، تو پھر محبت میں کوئی اس کی مثل ہے نہیں۔ تو جیسے وہ علم میں بے مثال ہے، وہ حی ہونے میں بے مثال ہے، وہ خالق ہونے میں بے مثال ہے، وہ مالک ہونے میں بے مثال ہے، تو وہ محبت کرنے میں بھی تو بے مثال ہے نا۔ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم سے اللہ جتنی محبت کرتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن ہم اس سے محبت نہیں کرتے نا۔ ویسے اللہ سے محبت کرنے میں بھی ہم ناکام، بلکہ منافقت کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے جتنی محبت کرتے اتنی بھی اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ زبان جو چاہے کرے، بھیونڈی مشاعروں کی زمین ہے، مالیگاؤں کی زمین کی طرح، مبارک پور کی زمین کی طرح، لکھنؤ اور دلی کی زمین کی طرح مشاعروں کی زمین ہے۔ زبان سے کچھ کہے، زبان کا اعتبار نہیں، عمل کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے یہاں بات دیکھیے، میں کوئی بہت مفکر اور کوئی مصلح تو نہیں ہوں، لیکن ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابھی بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک شخص سے مرید ہوا ایک بزرگ کے ہاں، سچا پیر مل گیا تھا اس کو، مرید ہوا۔ اب مرید ہوا، مرید ہونے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ مرید ہونے کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ مل جائے، یعنی اللہ والا کوئی دوست، اللہ کا کوئی دوست مل جائے تو اس کے دوست کے ذریعے سے اللہ مل جائے، اس لیے انسان مرید ہوتا ہے۔ تو کوئی واقعی اللہ والا مل گیا، مرید ہو گیا۔ مرید ہوا تو اس نے پوچھا حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے، آپ کی توجہ خاص، حضرت کچھ نصیحت کر دی۔ فرمایا بیٹا اپنے آپ کو کبھی اللہ سے بڑا نہیں سمجھنا۔ کیا کہا؟ کبھی اپنے آپ کو اللہ سے بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ پر فوقیت اور برتری مت دینا۔ اس نے سوچا میں تو اس کو اللہ والا سمجھ کے مرید ہوا تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے۔ یہ کہتا ہے اللہ پہ برتری مت سمجھنا، فوقیت مت سمجھنا، اللہ سے اپنے آپ کو کہیں بڑا مت سمجھنا۔ یہ کیسا پیر ہے؟ ارے کوئی پاگل ہوا جو اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھے گا؟ اپنے آپ کو کوئی اللہ پہ فوقیت دے گا؟ کوئی پاگل ہوا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ وہ پیر روشن ضمیر تھے، دل کے معاملات ان کے سامنے تھے، انہوں نے سوچا اس کی عقل ہی اتنی ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا، اور ابھی سمجھانا نہیں، اس کو دکھانا پڑے گا۔ آپ اٹھ کے گئے اپنے کمرے میں گئے اور کسی خاص خادم سے کہا کھانا لگا دو، ان سے کہا کھانا کھا لو بھئی آپ۔ روحانیت تو آپ کے پاس آپ کی بات نہیں ہے نا، تو کم سے کم کھانا ہی کھا لو۔ خانقاہ سے اگر آپ نے کوئی روحانیت کا درس نہیں لیا، کم سے کم کھانا کھا لو۔ دسترخوان لگا، بڑا دسترخوان، اور خانقاہوں میں کھانے کا اہتمام کم ہوتا ہے، کھلانے کا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جس دن انسان کو پتہ چل جائے کہ کھلانے کی نیکی کیا ہے، وہ صرف کھلاتے ہی رہے۔ ہاں، اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی کھانا کھلانے، اسی لیے اللہ والے زمین پہ رہتے ہیں تو بھی کھلاتے ہیں، زمین کے اندر رہتے ہیں تو بھی کھلاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے زمین کے اندر سے کیسے کھلاتے ہیں؟ یہی بات لوگوں کے دماغ میں نہیں آتی۔ تیرے باپ کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اس کے نام پہ کتنا کھلا رہے، اور غوث پاک کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہیں، اور ان کے نام پہ کتنا کھلایا جا رہا ہے۔ 9 صدیاں ہو رہی ہے، غوث پاک کے نام سے لوگ کھلا ہی رہے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر پیر کی سال میں ایک محفل ہوتی ہے۔ یہ میرے پیر غوث پاک کی شان ہے کہ ہر دن 23 تاریخ کو بھی غوث پاک کی محفل ہو تو لوگ 23ویں نہیں بلکہ 11ویں ہی کہتے ہیں۔
13 کو بھی ہو تو 11ویں ہی کہتے ہیں, 22 کو بھی ہو تو 11ویں ہی کہتے ہیں, 25 کو بھی ہو تو 11ویں ہی کہتے ہیں. پوری دنیا میں غوث پاک کے نام سے جتنا کھلایا جا رہا ہے, نہ کسی ولی کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے, نہ کسی شیخ کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے. تو آخر زمین کے اندر سے بھی تو کوئی کھلا رہا ہے, اللہ کا بندہ اللہ کے اذن سے. تو جب تک زمین کے اوپر, غوث پاک کہتے تھے میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا, کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا اگر اللہ مجھے اتنا نوازے تو میں روئے زمین کے ہر انسان کو کھلاؤں. چاہا غوث پاک نے, اللہ نے ان کی چاہت کو پورا کر دیا. مرشد آپ ہندوستان آئے نہیں, لیکن بھیونڈی میں بھی تو آپ کے نام پہ کھلایا جاتا ہے, مالیگاؤں میں بھی تو آپ کے نام. آپ کہتے ہیں میں زمین کے ہر بندے کو کھلانا چاہ رہا ہوں, یہ لیجئے. چاہنا آپ کا کام تھا, آپ محبوب سبحانی, اللہ نے آپ کی چاہت کو پورا فرما دی ہے نا, اور اس کی ایک اپنی برکت ہے. تو بہرحال تو خانقاہ میں دسترخوان بڑا لگا, ایک سے ایک چیز تھی, لیکن پھر بہت ہلکی سی دال بھی قریب رکھی ہوئی تھی. ابھی یہ دسترخوان دیکھ کر کے سوچ رہے تھے کہ کیا کھانے ہیں. ایسے میں فقیر نے صدا لگائی, اللہ کے لیے کچھ دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے پورا دسترخوان چیک کیا. آواز کیا تھی؟ ہنسنے کی بات نہیں, توجہ کریں. آواز کیا تھی؟ اللہ کے نام پہ کچھ دے سکتے ہو؟ دسترخوان پہ سب چیک کیا تو سب اچھی اچھی غذائیں چھوڑ دی, اور جو دال پڑی تھی بہت ہلکی سی, جس کو کھانے کا موڈ نہیں تھا, وہ اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا. پیر صاحب فوراً آئے, ہاتھ پکڑا, تجھے میری نصیحت یاد نہیں؟ کہا کیا؟ میں نے کہا تھا نا اللہ پہ اپنے آپ کو فوقیت نہ دینا. حضرت سمجھ میں تو نہیں آئی تھی بات, لیکن آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا آنے والے کو نہ دیکھ. اس نے کیا کہا؟ اللہ کے نام پہ کون کھلائے گا؟ اللہ کے نام پہ کچھ کھلا سکتے ہیں؟ تو تو نے یہ جتنی ڈشیں رکھی اپنے لیے رکھی, اور یہ اتری سی دال کس کے لیے دے رہا ہے؟ اللہ کے لیے دے رہا ہے. تو سوچ, تو نے اپنی ذات کو اہمیت دی یا خدا کی ذات کو اہمیت؟ تو نے اہمیت کس کی ذات کو دی؟ زبان تو کری اللہ کی ذات, اور عمل کہہ رہا ہے اپنی ذات. اب اسی کو امام حسین کی زندگی میں دیکھ, علی اکبر جیسا تندرست اللہ کے لیے دیا. علی اکبر جیسا تندرست ہم شبیہ پیغمبر اللہ کے لیے دیا. قاسم جیسا تندرست اللہ کے لیے دیا. غازی عباس جیسا تندرست اللہ کے لیے دیا. اللہ اکبر, سارے تندرست اللہ کے لیے دیا, اور بیمار اپنے لیے رکھ لیا. سارے تندرست شہزادی اللہ کے لیے, اور زین العابدین بیمار اپنے لیے. اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ میرا بندہ اپنے لیے بیمار رکھے گا, اس لیے زین العابدین کو بیمار کر دیا. اللہ اکبر, میرا عشق کہتا ہے اگر زین العابدین بیمار نہ ہوتے تو حسین کہتے نسل ختم ہوگی, چلے گا, لیکن تو بھی چلا جا. اللہ اللہ, یہی تو عشق کا امتحان تھا. سارے تندرست تو اللہ کے لیے دے دیے, بیمار اپنے لیے رکھا, تو اللہ نے اس بیمار میں اتنی برکت دی, اتنی برکت دی, اتنی برکت دی کہ تو بندہ ہو کر جب میرے لیے اتنی کشادگی دل میں رکھتا ہے تو جا, اب روئے زمین پر کوئی محلہ ایسا نہیں بچے گا جا حسین تیری اولاد موجود نہ رہے. دیکھ تو رہے, اندازہ تو فرمائے. اللہ کے بندو, اللہ کی راہ میں دل کشادہ کرو, اللہ کی راہ میں دل بڑا کرو. ہم نے ہمیشہ اللہ سے ویسی محبت نہیں کی, دل چھوٹا رکھتے. اللہ کی راہ میں پھٹے کپڑے دیں گے, اللہ کی راہ میں پھٹے جوتے دیں گے, اللہ کی راہ میں باسی کھانا دیں گے, اور اپنے لیے زبان سے نہیں کہہ رہے, عمل کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ سے جو محبت ہمیں کرنی ہے نہیں کر پا رہے. اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہم ناکام ہیں, اس کی طرف رجوع کریں, اس کی طرف آئیں. بلکہ حدیث پاک جو میں پڑھنے جا رہا تھا اس کو مختصر پڑھ کر اپنی بات مکمل, بلکہ حدیث کیا پڑھوں, ایک روایت پڑھ رہا تھا تاکہ ہمارے دل کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا. کبھی کبھی یاد رکھنا, توبہ کرنے والا توبہ کرانے والے سے زیادہ 4 قدم آگے بڑھ جاتا ہے, یہ اس کے کرم کی بات ہے.
کبھی ایسا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کی سیر کے لیے آپ نکلے. جب دریا کی سیر کے لیے آپ آئے تو کیا دیکھا؟ ایک لڑکی ہے نوجوان اور ایک لڑکا ہے شراب کی سراہی لے کر اور موسیقی کے آلات، گانے بجانے کے آلات لے کے وہ دونوں دریا کے کنارے آئے. حضرت ذوالنون مصری بیٹھے تھے تو آپ کی نظر پڑی لڑکے اور لڑکی پر. خوبصورت لڑکی تھی، خوبصورت لڑکا تھا. انہوں نے موسیقی بجانا شروع کی اور گانے گانے لگے اور گاتے ہوئے شراب پینے لگے. تو پیتے پیتے اتنا تو ان کو خیال آیا کہ یار سامنے ایک اور ہستی ہے، ایک شخص ہے، اس کو بھی شراب دے. جیسی شراب پیش کی حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا نہیں، میرے مذہب میں اس کی اجازت نہیں. ہمارے مذہب میں جتنا سور حرام ہے اتنا ہی شراب بھی حرام ہے. مجھے اس پر بہت حیرت ہے کہ سور سے تو نفرت ہے لیکن شراب حلق میں کیوں جا رہی ہے؟ اور شراب پینے والا اور پیشاب پینے والے میں فرق نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ. یہ جو شراب عام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا وہ نام ہے، اس کا وہ نام، کوئی ہو، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. اور پتہ نہیں کیوں جان بوجھ کر ہمارے مسلم معاشرے میں نشے کو کیوں لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سوجھ بوجھ رکھو اللہ کے بندو. یہ جو نشہ ہمارے معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے سازش یہ ہے کہ ہمارے بچے پڑھ نہ سکیں، آگے بڑھ نہ سکے، ہماری قوم کے نوجوان سیاست نہ کر سکے، ریاست سمجھ نہ سکے، تجارت نہ کر سکے، مفلوج کر دے، محتاج کر دے، کچھ کرنے کے قابل نہ رہے. ذوالنون مصری نے فرمایا ہم شراب نہیں پیتے، شراب ہمارے یہاں حرام ہے. انہوں نے روک لی، شراب نہیں دی. پھر اس کے بعد وہ گانا گانے لگے. اب ہمارے یہاں اسلام میں تو موسیقی، گانا یہ سب حرام ہے، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ راتوں رات کچھ لوگوں کے مکانات زمین میں دھس جائیں گے. یہ بھی زلزلے کی طرف اشارہ. ایک حدیث اور ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں راتوں رات کچھ لوگوں کے مکانات زمین کے اندر دھس جائیں گے اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے یا سور کی طرح ہوں گے یا بندر کی طرح. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے مکانات راتوں رات زمین میں دھسیں گے ان کا گناہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ موسیقی اور میوزک سنیں گے اور وہ شراب پئیں گے، اس لیے ان کے، اور وہ گانا سنیں گے، ان کے مکانات راتوں رات زمین میں دھس جائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. وہ شراب بھی پی رہے تھے، گانا بھی گا رہے تھے. شراب پیش کی تو حضرت ذوالنون مصری نے منع کیا، ہم نہیں پیتے، ہمارے مذہب میں حرام ہے. اور جب وہ گانا گا رہے تھے تو ذوالنون مصری نے ان کو، اس لڑکے کو نظر بھر کے دیکھا تو انہوں نے موسیقی کا جو آلہ تھا بند کیا، میوزک بند کی اور آپ سے کہا آپ بڑے خوبصورت ہیں. حضرت ذوالنون مصری سے کہا آپ بڑے خوبصورت ہیں، کیا کوئی گانا آپ بھی جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں اس کو گانا تو نہیں کہتا، لیکن ہے بڑا خوبصورت سا کلام میرے پاس، اگر تم دونوں خاموشی سے سنو تو میں شروع کروں. اور حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ جب حضرت ذوالنون مصری نے قرآن کی تلاوت کی تو وہ لڑکا تو وہاں سے بھاگ گیا. تلاوت کی ذوالنون مصری نے، لڑکا بھاگ گیا. لڑکی پھوٹ پھوٹ کر روئی، بہت روئی. اور رونے کے بعد اس نے حضرت ذوالنون مصری سے کہا کہ کتنا خوبصورت کلام ہے، یہ اتنا حسین کلام میں نے کبھی نہیں سنا. تو فرمایا یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے. تو کہا جس کے کلام کے حسن کا یہ عالم ہو تو پھر اس کے خود کی ذات کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اور پھر اس نے توبہ کی، حضرت ذوالنون مصری کے ہاتھ پہ توبہ کی. ذوالنون مصری نے توبہ کروایا. توبہ کرانے کے بعد وہ لڑکی گم ہو گئی. پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد پھر ملاقات نہ ہوئی. اب حضرت ذوالنون مصری خود فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے گیا
تو میں غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہا تھا، اپنے آپ کے اعمال کو یاد کر کے رو رہا تھا. تو میں نے پیچھے سے ایک نسوانی عورت کی آواز سنی، اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانے کا انتظام کر. بس اس کے یہ 2 جملے ہونے تھے کہ میں نے دیکھا ایک تشت نیچے آیا اور اس میں پھل تھے. میں نے مڑ کر کے دیکھا پھل تھے. میں نے کہا یہ تو کوئی عارفہ ہے.